الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى وبالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين صعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وصعدوا في معارج الحق بالتحقيق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام شرح تہذیب کا درس بفضلہ تعالیٰ قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس وَعْلَمْ أَنَّ حَصْرَ الْقَضِيَّةِ فِي الْحَمْلِيَّةِ وَالشَّرْطِيَّةِ سے شروع ہوتا ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّ حَصْرَ الْقَضِيَّةِ فِي الْحَمْلِيَّةِ وَالشَّرْطِيَّةِ عَلَى مَا قَرَّرَهُ الْمُصَنِّفُ عقلی دائر بین النفی والإثبات۔ جان لیں کہ قضیہ کا حصر حملیہ اور شرطیہ میں اس بنا پر جو مصنف نے تقریر کی عقلی، یہ حصر عقلی ہے جو نفی اور اثبات کے درمیان دائر ہے۔ پہلی بات تو آپ یہ سماعت فرمائیں کہ حصر کی دو قسم ہیں۔ قسم اول حصر عقلی۔ حصر عقلی وہ حصر ہے جو نفی اور اثبات کے درمیان دائر ہو، اور دوسری قسم حصر استقرائی ہے۔ حصر استقرائی وہ حصر ہے جو جستجو اور تلاش کے بعد ظاہر ہو، اگرچہ عقل کسی دوسری قسم کو بھی جائز قرار دے، اس کے نفی اور اثبات کے درمیان دائر نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو جب ہم شرطیات میں جستجو اور تلاش کرتے ہیں، جب شرطیات میں ہم نے تتبع اور تلاش کی، تو ہمیں متصلہ اور منفصلہ کے علاوہ کوئی اور قسم نہ مل سکی، مگر یہ کہ عقل ایسی شرطیہ کو بھی جائز ٹھہراتی ہے جو متصلہ بھی نہ ہو، منفصلہ بھی نہ ہو، بیں طور کہ حکم اس میں شرطیہ میں اتصال کا بھی نہ ہو، انفصال کا بھی حکم نہ ہو، بلکہ کسی دوسری چیز کا حکم ہو۔ تو آپ نے سماعت فرمایا حصر کی دو قسم ہیں، حصر عقلی اور حصر استقرائی۔ اب قضیہ کی تقسیم کرتے ہوئے حملیہ اور شرطیہ کی طرف مصنف نے اس طریقے کے الفاظ استعمال کیے تھے: فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ فِيهَا بِثُبُوتِ شَيْءٍ لِشَيْءٍ اور نفی عنہ فحملیہ وَإِلَّا فَشَرْطِیہ۔ اگر قضیہ میں ثبوت شے لشے یا نفی شے عن شے کا حکم ہے تو وہ حملیہ ہے، ورنہ اگر ایسا حکم نہیں ہے تو شرطیہ ہے۔ یہ جو قضیہ کو دو قسموں میں منحصر کیا گیا، حملیہ اور شرطیہ میں، یہ حصر عقلی ہے، نفی اور اثبات کے درمیان دائر ہے۔ پھر شرطیہ کو مصنف نے شرطیہ کی بھی دو قسم ہیں، شرطیہ متصلہ، شرطیہ منفصلہ۔ تو شرطیہ کو منحصر کیا گیا متصلہ میں اور منفصلہ میں۔ یہ حصر جو شرطیہ کا متصلہ اور منفصلہ میں ہے، یہ حصر استقرائی ہے، حصر عقلی نہیں ہے۔ اب شارح کی عبارت کو دیکھیں: وَعْلَمْ أَنَّ حَصْرَ الْقَضِيَّةِ فِي الْحَمْلِيَّةِ وَالشَّرْطِيَّةِ، جاننا چاہیے
کہ قضیہ کا حصر حملیہ اور شرطیہ میں اس بنا پر جس کی تقریر مصنف نے کی حصر عقلی ہے، نفی اور اس بات کے درمیان دائر ہے، لیکن شرطیہ کا حصر متصلہ اور منفصلہ میں تو حصر استقرائی ہے۔ قولہ مقدما، مصنف کا قول مقدماً کیا مقدماً؟ تو الفاظ یہ تھے، یسمی الجزء الاول مقدمہ، قضیہ شرطیہ کے پہلے جز کو مقدم کہا جاتا ہے۔ مثلاً ہمارا یہ قول، ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، پہلا جز ان کانت الشمس طالعہ ہے، دوسرا جز فالنہار موجود ہے۔ پہلے جز کو، شرطیہ کے پہلے جز کو مقدم کہا جاتا ہے، کیوں؟ لتقدمہ فی الذکر، اس کے ذکر میں متقدم ہونے کی وجہ سے، جیسا کہ ظاہر ہے ان کانت الشمس طالعہ یہ مقدم ہے اس لیے کہ یہ ذکر میں پہلے ہے۔ طالعاً عبارت کا ربط یہ ہے کہ اور شرطیہ کے جزء ثانی کو طالی کہا جاتا ہے، تو ہمارے اس قول ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود میں ان کانت الشمس طالعہ یہ تو مقدم ہے اور فالنہار موجود طالی ہے۔ طالی کو طالی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ جزء اول کے تابع ہے۔ قولہ والموضوع، لیکن اس سے پہلے متن کی عبارت ایک بار دیکھ لیتے ہیں۔ والموضوع ان کان شخصا معینا سمیت القضیۃ شخصیہ ومخصوصہ وان کان نفس الحقیقہ فطبعیۃ والا فان بین کمیۃ افرادہ کلا او بعضا فمحصورۃ کلیہ او جزئیہ وما بہ البیان سور والا فمہملہ۔ شرح کی عبارت دیکھیے، قولہ والموضوع ھذا تقسیم للقضیۃ الحملیہ باعتبار الموضوع۔ مصنف کی عبارت والموضوع ان کان شخصا معینا سمیت القضیۃ شخصیہ و مخصوصہ الی آخرہ۔ شارح کہتے ہیں مصنف اپنی اس عبارت سے قضیہ حملیہ کی تقسیم کر رہے ہیں، تو یہ قضیہ حملیہ کی ایک اور تقسیم ہے، مگر یہ تقسیم جو قضیہ حملیہ کی ہے موضوع کے اعتبار سے ہے۔ تو یہ تقسیم قضیہ حملیہ کی موضوع کے اعتبار سے ہے، یعنی موضوع کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کی تقسیم اس جگہ کی جا رہی ہے۔ تو باعتبار موضوع کے واضح رہے آپ پر جو گفتگو شارح کر رہے ہیں، حاصل نچوڑ کے طور پہ پہلے 2-3 منٹ میں آپ کے سامنے رکھ دوں، پھر شرح کی عبارت دیکھیں گے۔ گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ قضیہ حملیہ کا موضوع کیسا ہے، جزئی ہے یا کلی ہے؟ جزئی کی تعریف پیچھے گزر چکی، کلی کی تعریف بھی پیچھے گزر چکی۔ تو قضیہ حملیہ کا موضوع یا تو جزئی ہوگا یا کلی ہوگا۔ اگر کلی ہے تو دو حال سے خالی نہیں کہ قضیہ حملیہ میں حکم یا تو نفس طبیعت موضوع پر ہوگا، حقیقت موضوع پر ہوگا، مفہوم موضوع پر ہوگا یا افراد موضوع پر ہوگا۔ اگر افراد موضوع پر حکم ہے
تو افراد کی مقدار کا بیان ہوا ہوگا یا افراد کی مقدار کا بیان نہیں ہوا ہوگا۔ اول ہے تو شخصیہ ہے، دوم ہے تو طبعیہ ہے، سوم ہے تو محصورہ ہے، چہارم ہے تو مہملہ ہے۔ اب ہم 4 مثال اپنے سامنے رکھتے ہیں شخصیہ، طبعیہ، مہملہ، محصورہ کو سمجھنے کے لیے، بعد میں اس کی تعریف کی طرف توجہ کریں گے۔ ہمارا قول زید عالم قضیہ حملیہ ہے کیونکہ ثبوت شے شے کا حکم ہے تو قضیہ حملیہ ہے۔ موجبہ ہے کیونکہ ثبوت کا حکم ہے تو قضیہ حملیہ موجبہ ہے۔ اب موضوع کے اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس قضیہ حملیہ کا موضوع زید ہے اور زید جزئی ہے۔ کیوں؟ جزئی کی تعریف آپ پڑھ چکے ہیں، جس کا نفس تصور اس مفہوم کو کثیرین پر صادق آنے سے منع کرے، اور زید ایسا ہی ہے کہ زید کا مفہوم اس مفہوم کو کثیرین پر صادق آنے سے عقل منع کرتی ہے۔ بہرحال یہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو زید عالم میں زید جزئی ہے، زید جزئی ہے اور زید اس قضیہ کا موضوع ہے، تو اس قضیہ حملیہ کا موضوع جزئی ہے، اور قضیہ حملیہ کا موضوع جزئی ہو تو اس قضیہ کو شخصیہ کہتے ہیں۔ تو زید عالم یہ قضیہ شخصیہ ہے۔ اسی طریقے سے انا رجل قضیہ شخصیہ، کیونکہ اس کا موضوع ضمیر ہے، ضمیر بھی جزئی ہے، باعتبار استعمال تو کوئی شبہ ہی نہیں۔ ھذا ولد اس قضیہ کا موضوع ھذا اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ بھی استعمال کے اعتبار سے تو جزئی ہے ہی، اس لیے ھذا ولد یہ بھی قضیہ شخصیہ ہے۔ تو قضیہ حملیہ کا موضوع اگر جزئی ہے، قضیہ حملیہ کا موضوع اگر جزئی ہے تو یہ قضیہ حملیہ شخصیہ ہے، جیسے زید عالم، جیسے انا انسان، جیسے ھذا ولد۔ اور اگر قضیہ حملیہ کا موضوع کلی ہے اور حکم موضوع کے مفہوم پر ہے، نفس طبیعت پر ہے، جیسے الانسان نوع، جیسے الحیوان جنس، قضیہ حملیہ ہے الانسان نوع اور موجبہ ہے کیونکہ ثبوت شے شے کا حکم ہے۔ اس قضیہ کا موضوع کون ہے؟ الانسان نوع میں انسان ہے، اور انسان کلی ہے، اور نوعیت کا حکم افراد انسان زید، عمرو، بکر پر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کے افراد زید، عمرو، بکر یہ نوع نہیں ہے، کیونکہ نوع تو اس مفہوم کو کہتے ہیں جو کثیرین متفقین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں معمول ہو۔ تو نوعیت کا حکم یہاں انسان جو موضوع ہے اس کے افراد پر نہیں ہے، بلکہ نوعیت کا حکم موضوع کے مفہوم، موضوع کی طبیعت پر ہے، حقیقت پر ہے، یعنی حقیقت انسان، طبیعت انسان یہ نوع ہے۔ تو الانسان نوع یہ قضیہ حملیہ موجبہ، قضیہ حملیہ موجبہ طبعیہ ہے۔ طبعیہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کا موضوع کلی ہے اور حکم نفس طبیعت موضوع پر ہے، افراد موضوع پر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا قول الحیوان جنس یہ قضیہ طبعیہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس قضیہ کا موضوع حیوان ہے اور وہ کلی ہے،
اور جنسیت الحیوان و جنسن میں جنسیت کا جو حکم ہے وہ حیوان کے افراد پر نہیں ہے، بلکہ حیوان کے افراد پر نہیں ہے، بلکہ حیوان کے افراد پر نہیں ہے، بلکہ طبیعت حیوان پر ہے، طبیعت حیوان پر ہے۔ اس لیے یہ قضیہ طبعیہ ہے۔ حملیہ کا موضوع کلی ہے اور حکم افراد پر ہے۔ حکم کس پر ہے؟ افراد پر ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ افراد کی مقدار کا بیان ہوا ہے۔ قضیہ میں افراد کی مقدار کلن یا بعضاً بتائی گئی ہے، یا افراد کی مقدار قضیہ میں نہیں بتائی گئی ہے۔ اگر افراد کی مقدار بتا دی گئی ہے تو محصورہ ہے، جیسے ہمارا قول کل انسان حیوان، کل انسان حیوان۔ اس قضیہ کا موضوع انسان ہے اور وہ کلی ہے، اور حیوانیت کا حکم انسان کے افراد یعنی موضوع کے افراد پر ہے، اور افراد کی مقدار کل کے ذریعے سے بیان کر دی گئی، تو یہ محصورہ ہے۔ ایسے ہی ہمارا قول بعض الحیوان انسان، یہ بھی محصورہ ہے، کیونکہ اس قضیہ کا موضوع حیوان ہے اور وہ کلی ہے، اور انسانیت کا حکم حیوان کے افراد پر ہے، اور افراد کی مقدار بعض سے بیان کر دی گئی، تو یہ محصورہ ہے۔ حکم تو افراد موضوعی پر ہے، مگر افراد کی مقدار بیان نہیں کی گئی ہے، مقدار کے بیان کو ترک کر دیا گیا ہے، چھوڑ دیا گیا ہے، تو وہ مہملہ ہے۔ جیسے ہمارا قول الانسان لفی خسر، الانسان لفی خسر، ہمارا یہ قول یہ مہملہ ہے۔ کیوں کہ اس قضیہ کا موضوع انسان ہے اور وہ کلی ہے، اور خسارے میں ہونے کا حکم افراد انسان پر ہے، مگر اس کی مقدار نہیں بتائی گئی، تو یہ مہملہ ہے۔ اس تفصیل سے آپ کے نزدیک ہر ایک کی تعریف شخصیہ، طبعیہ، مہملہ، محصورہ میں سے ہر ایک کی تعریف اور مثال آپ کے نزدیک واضح ہو گئی ہوگی۔ تاہم شخصیہ وہ قضیہ حملیہ ہے جس کا موضوع جزئی ہو، جیسے زید عالم ہے۔ طبعیہ وہ قضیہ حملیہ ہے جس کا موضوع کلی ہو اور حکم نفس طبیعت موضوع پر ہو، افراد پر نہ ہو، جیسے انسان نوع ہے۔ محصورہ وہ قضیہ حملیہ ہے جس کا موضوع کلی ہو، اور حکم افراد موضوع پر ہو، اور موضوع کے افراد کی مقدار بیان کی گئی ہو، جیسے کل انسان حیوان۔ یہ محصورہ ہے۔ اور مہملہ وہ قضیہ حملیہ ہے جس کا موضوع کلی ہو، حکم افراد موضوع پر ہو، مگر افراد کی مقدار نہ بتائی گئی ہو، جیسے ہمارا قول الانسان لفی خسر۔ تو آپ نے دیکھ لیا موضوع کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کی یہ 4 قسمیں: شخصیہ، طبعیہ، مہملہ، محصورہ ہیں۔ شخصیہ کو شخصیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا موضوع شخص معین ہوتا ہے، اور اسی کو مخصوصہ بھی کہا جاتا اس لیے کہ اس کا موضوع خاص ہوتا ہے، جیسے زید عالم میں زید۔ طبعیہ کو طبعیہ اس لیے کہا جاتا کہ حکم نفس طبیعت موضوع پر اس میں ہوتا ہے، افراد پر نہیں ہوتا۔ محصورہ کو محصورہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس قضیہ میں افراد کی مقدار کا حصار اور احاطہ ہوتا ہے۔ مہملہ کو مہملہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ افراد کی مقدار کے بیان کے اس میں اہمال اور ترک ہوتا ہے، اس لیے مہملہ کہا جاتا ہے۔
اب اگر یہ سوال ہو کہ آپ نے زید انسان کو قضیہ شخصیہ کہا، یعنی اس پورے قضیہ کو شخصیہ کہا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا موضوع شخص ہے، جزئی ہے، تو موضوع تو جزئی ہے مگر محمول وہ تو جزئی نہیں ہے۔ مثلا زید انسان میں انسان جو محمول ہے یہ تو جزئی نہیں ہے بلکہ یہ تو کلی ہے، تو پھر پورے قضیہ کا نام شخصیہ رکھا جانا کس طریقے سے درست ہے؟ جواب یہ تسمیۃ الکل باسم الجز ہے، باسم الجز ہے۔ اب رہی بات یہ کہ جزء موضوعی کا لحاظ کیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ تقسیم موضوع کے اعتبار سے ہے۔ یہ کچھ گفتگو تھی، ذرا دیکھیے کہ شارح ان باتوں کو کس طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ والموضوع ھذا تقسیم للقضیۃ الحملیہ باعتبار الموضوع، یہ قضیہ حملیہ کی تقسیم ہے موضوع کے اعتبار سے، موضوع کے اعتبار سے۔ اسی سوال جو بھی میں لاسٹ میں آپ کو رکھا تھا کہ پورے قضیہ کو صرف موضوع کے جزئی ہونے کے اعتبار سے جزئی کیسے قرار دیا جا سکتا، تو اس کا جواب وَلِذَا لُوحِظَ فِي تَسْمِيَةِ الْأَقْسَامِ، چونکہ یہ تقسیم موضوع کے اعتبار سے ہے اسی لیے اقسام کے نام رکھنے میں موضوع کے حال کا لحاظ کیا گیا، تو وہ قضیہ حملیہ جس کا موضوع شخص ہو اس کا نام شخصیہ رکھا گیا۔ اسی پر باقی کو قیاس کر لیجئے، میں بیان کر چکا ہوں۔ حاصل تقسیم یہ ہے کہ موضوع قضیہ حملیہ کا موضوع یا تو جزئی حقیقی ہوگا یا جزئی حقیقی ہوگا۔ اب انہوں نے کہا جزئی حقیقی تو یہ علم کو بھی شامل ہے، ضمیر کو بھی شامل ہے، اس میں اشارہ وغیرہ کو بھی شامل ہے، جیسے انا عالم، زید جاہل، ھذا ولد۔ تو قضیہ حملیہ کا موضوع یا تو جزئی حقیقی ہوگا جیسے ہمارا قول ھذا انسان، یا یہ کہ کلی ہوگا۔ وعلی الثانی، دوسری تقدیر پر، موضوع کے کلی ہونے کی تقدیر پر، حکم اس قضیہ میں یا تو اس کلی کی نفس طبیعت پر ہوگا یعنی نفس مفہوم پر ہوگا، وہاں افراد مراد نہیں ہوں گے، جیسے انسان نام ہے۔ تو کہتے ہیں یا تو حکم نفس اس کلی کی نفس حقیقت اور طبیعت من حیث ہی پر ہوگا، یا یہ کہ حکم موضوع کے افراد پر ہوگا۔ وعلی الثانی، اور دوسری تقدیر پر یعنی اس تقدیر پر کہ موضوع تو کلی ہے، حکم افراد موضوع پر ہے، تو یا تو اس میں محکوم علیہ کے افراد کی مقدار بیان کر دی گئی ہوگی، بہی طور کہ بیان کر دیا گیا ہو کہ حکم کل افراد پر ہے یا بعضی افراد پر ہے، یا مقدار نہ بتائی گئی ہو بلکہ بیان مقدار کو چھوڑ دیا گیا ہو، تو اول شخصیہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں موضوع شخص معین ہے۔ دوم طبعیہ ہے، اس لیے کہ حکم یہاں نفس طبیعت موضوع پر ہے، جیسے الانسان والنوع۔ سوم محصورہ ہے، اس لیے کہ یہ اپنے افراد کا حصار کیے ہوئے ہے، کلن اور بعضن، جیسے کلو انسان حیوان، بعض الحیوان انسان۔ چہارم محملہ ہے، جیسے الانسان لفی خسر، اس لیے کہ افراد کی مقدار کے بیان کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ ثم المحصورہ ان بین فیہا ان الحکم علی کل الافراد فکلیہ۔ ثم المحصورة ان بین فیہا ان الحکم علی کل الافراد فکلیہ۔
شارح اپنی اس عبارت سے محصورہ کی تقسیم کر رہے ہیں، اور یہ عبارت مترشح ہے مصنف کی عبارت فمحصورہ کلیہ اور جزئیہ سے۔ تو محصورہ کی تقسیم کر رہے ہیں، اور تقسیم کا حاصل یہ ہے کہ محصورہ کی 4 قسمیں ہیں۔ محصورہ 4 قسموں میں منحصر ہے: موجبہ کلیہ، موجبہ جزئیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزئیہ۔ پہلے میں مثال بیان کرتا ہوں، پھر تعریف کروں گا۔ موجبہ کلیہ جیسے کہ کل انسان حیوان، موجبہ جزئیہ جیسے کہ بعض الحیوان انسان، سالبہ کلیہ جیسے لا شیء من الانسان بحجر، سالبہ جزئیہ جیسے بعض الحیوان لیس بانسان۔ مثال بیان کر دیا۔ اب موجبہ کلیہ میں ایجاب کلی، اور موجبہ جزئیہ میں ایجاب جزئی، سالبہ کلیہ میں سلب کلی، اور سالبہ کلیہ میں سلب کلی، اور سالبہ جزئیہ میں سلب جزئی۔ ایجاب کلی: محمول کا ثبوت موضوع کے ہر فرد کے لیے ہو۔ ایک چیز کا ثبوت دوسری چیز کے ہر فرد کے لیے، تو محمول کا ثبوت موضوع کے ہر فرد کے لیے ہے تو وہ موجبہ کلیہ ہے۔ جیسے کل انسان حیوان میں حیوانیت ثابت مانی گئی ہے انسان کے ہر فرد کے لیے، تو یہ موجبہ کلیہ ہے۔ موجبہ جزئیہ: محمول کو ثابت مانا گیا ہے موضوع کے بعض افراد کے لیے، تو ایک چیز کا ثبوت دوسری چیز کے بعض افراد کے لیے ہے تو وہ موجبہ جزئیہ ہے۔ جیسے بعض الحیوان انسان ثابت مانا گیا ہے، انسان کو ثابت مانا گیا ہے حیوان کے بعض افراد کے لیے، لہٰذا یہ موجبہ جزئیہ ہے۔ اور اگر محمول کا سلب موضوع کے ہر ایک فرد سے ہے، محمول کا رفع موضوع کے ہر فرد سے ہے، تو یہ سالبہ کلیہ ہے۔ جیسے لا شیء من الانسان بحجر، حجریت کا سلب اور رفع ہے انسان کے ہر ایک فرد سے، یہ ہے سالبہ کلیہ، یہاں ہے سلب کلی۔ اور اگر محمول کا سلب موضوع کے بعض افراد سے ہے تو سالبہ جزئیہ ہے۔ جیسے بعض الحیوان لیس بانسان، انسان ہونے کی نفی ہے، انسان ہونے کا سلب ہے حیوان کے بعض افراد سے۔ اتنا دیکھیں۔ ثم المحصورہ ان بین فیہا ان الحکم علی کل افراد الموصوف۔ پھر محصورہ میں اگر بیان کر دیا گیا ہے کہ حکم موضوع کے ہر ایک فرد پر ہے تو وہ محصورہ کلیہ ہے، اور اگر بیان کر دیا گیا ہے کہ حکم موضوع کے بعض افراد پر ہے تو وہ محصورہ جزئیہ ہے۔ پھر ان دونوں میں سے ہر ایک یعنی کلیہ اور جزئیہ میں سے ہر ایک یا تو موجبہ ہوگا یا سالبہ ہوگا، یعنی ہر ایک میں حکم یا تو ایجاب کا ہوگا یا سلب کا ہوگا۔ اس طریقے سے محصورہ کی 4 قسمیں ہوئی۔ ولا بد فی کل من تلک المحصورات الاربع من امر۔ ان محصورات 4 موجبہ کلیہ، موجبہ جزئیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزئیہ، ان محصورات 4 میں سے ہر ایک میں ایک ایسے امر کا ہونا ضروری ہے جو امر افراد موضوع کی مقدار کو بتائے۔ تو ان محصورات 4 میں سے ہر ایک میں ایک ایسی چیز کا ہونا ضروری ہے جو چیز افراد موضوع کی مقدار کو بتائے۔ افراد موضوع کی مقدار کو بتانے والی چیز، افراد موضوع کی مقدار کو بتانے والے امر کا نام سور رکھا جاتا ہے۔ تو سور کی تعریف آپ کو معلوم ہوئی کہ سور وہ ہے جو افراد موضوع کی مقدار کو بتائے، خواہ وہ لفظ ہو یا غیر لفظ ہو۔
اخذ من سور البلد، یہ سور البلد سے ماخوذ ہے، یعنی اس کا نام جو سور رکھا گیا یہ تسمیہ ماخوذ ہے سور البلد سے، جس طریقے سے سور البلد سور کا احاطہ کیے ہوئے ہوتا ہے، ایسے ہی یہ بھی قضیہ میں موضوع کے افراد کا احاطہ کیے ہوئے ہوتا ہے، کلن یا باسن۔ اس کما ان سور البلد محیط بھی، اس لیے کہ جس طریقے سے سور البلد بلد کو محیط ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ امر جسے ہم سور کہہ رہے ہیں یہ بھی محکوم علیہ یعنی افراد موضوع کو محیط ہوتا ہے۔ تو سنا آپ نے کہ محصورہ کی 4 قسمیں ہیں، اور ہر ایک کی تعریف بھی سن لیا، ہر ایک کا نام بھی آپ سن لیے، اور یہ بھی جان گئے کہ محصورہ میں سور کا ہونا ضروری ہے۔ تو اب یہ جان لیجئے کہ موجبہ کلیہ کا سور کیا ہے، موجبہ جزیہ کا سور کیا ہے، اسی طریقے سے سالبہ کلیہ اور سالبہ جزئیہ کے اسوار کیا ہیں، تو اس چیز کو بیان کرتے ہیں۔ فسور الموجبۃ الکلیہ ہوا کلو، تو جان لیجئے کہ موجبہ کلیہ کا سور وہ کل ہے، کل سے یہاں پر مراد کل افرادی ہے، یعنی کلو واحدن ہے، کل مجموعی نہیں ہے۔ تو موجبہ کلیہ کا سور کل ہے یعنی کل افرادی ہے اور لام استغراق ہے، وما یفید معناہما، تو موجبہ کلیہ کا سور کل ہے اور لام استغراق ہے، اور کوئی بھی لفظ جو کل اور لام استغراق کے معنی کا افادہ کرے، چاہے وہ کسی زبان کا ہو، جیسے ہماری اپنی زبان میں ہر ایک کہتے ہیں، چاہے وہ کسی زبان کا ہو، موجبہ جزئیہ کا سور موجبہ کلیہ گزر گیا، اور موجبہ جزئیہ کا سور بعض ہے اور واحد ہے، اور جو بھی لفظ یا غیر لفظ بعض اور واحد کے معنی کا افادہ کرے وہ موجبہ جزئیہ کا سور ہے، چاہے وہ کسی زبان کا ہو، جیسے ہماری زبان میں کچھ۔ سور السالبۃ الکلیہ، اور سالبہ کلیہ کا سور، اور سالبہ کلیہ کا سور کیا ہے؟ لا شے ہے، لا واحد ہے، اور ان کے نظائر ہیں جو بھی لا شے لا واحد کے معنی کا افادہ کرے، چاہے وہ کسی زبان کا ہو۔ اور سالبہ جزئیہ کا سور لیس بعض لیس اور لیس کل ہے، اور جو بھی ان کے معنی کا افادہ کرے۔ تو سالبہ جزئیہ کا سور لیس بعض لیس ہے اور لیس کل ہے، ان تینوں کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے، تفصیل اگر آپ کو چاہیے تو کتبی تصدیقات میں دیکھ لیجئے کہ لیس کل کبھی رفع ایجاب کلی کے لیے بھی آتا ہے، برخلاف لیس بعض اور بعض لیس کے کہ یہ سلب جزئی کے لیے آتے ہیں۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اگر فرق آپ جاننا چاہتے ہیں لیس بعض لیس اور لیس کل میں، تو تفصیل کے لیے کتبی تصدیقات کی طرف رجوع ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔